شہری کچھ دیر چھت کو دیکھتا رہا، پھر بولا، تم جانتے ہو کہ میرے جم کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ میرے جم سینٹر میں ہر وقت لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو ایک دن میں جم میں لڑکوں کو ورزش کروا رہا تھا کہ میرے جم سینٹر میں 2 لمبے قد کی عورتیں داخل ہوئیں۔ انہوں نے اپنے چہرے نقاب میں ڈھانپے ہوئے تھے۔ وہ چلتے ہوئے سیدھی میرے پاس آ کر رکیں۔ ان میں سے ایک عورت نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیسے ہو شہری؟ میں اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ عورتیں ہرگز میرے خاندان یا محلے کی نہیں تھیں اور نہ ہی میں نے کبھی انہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ مجھے کیسے جانتی تھیں؟ میں حیرت کی تصویر بنا انہیں دیکھتا رہا۔ آخر ہمت کر کے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا، اور اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا تو میرے گھر آنا چاہیے تھا۔ یہ جگہ عورتوں کے لیے غیر مناسب ہے۔ ان میں سے ایک عورت بولی، چھوڑو جان پہچان کو، ہم تمہیں جانتے ہیں، بس یہی کافی ہے۔ اور ہاں، آج رات ہم تمہارے گھر آئیں گی، تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں عورتیں واپس چلی گئیں۔ میں انہیں واپس جاتا دیکھتا رہا اور سوچتا رہا یہ عورتیں کون تھیں اور مجھے کیسے جانتی تھیں اور مجھ سے انہیں کیا کام ہو سکتا ہے۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد میں نے ان کا خیال اپنے ذہن سے یہ سوچ کر جھٹک دیا کہ گھر آئیں گی تو ان سے تفصیل سے پوچھوں گا۔ جب میں جم سے گھر گیا تو ان دونوں عورتوں کا خیال میرے ذہن سے نکل چکا تھا۔ میرا روز کا معمول تھا کہ کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چہل قدمی کرتا اور ٹی وی دیکھتا تھا۔ جم سے آنے کے بعد مجھے کافی تھکن ہو جایا کرتی تھی، اس لیے میں جلدی ہی سو جایا کرتا تھا۔ اس رات بھی میں گہری نیند سو رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ نہ جانے کس احساس سے کھل گئی۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دیکھا وہ دونوں عورتیں میری دائیں اور بائیں طرف کھڑی تھیں۔ اس وقت ان کے چہرے نقاب سے آزاد تھے۔ ان کے چہرے کے خدوخال عجیب ڈراؤنے سے تھے، جنہیں دیکھ کر مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ خوف کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دروازہ اندر سے بند تھا، پھر یہ کمرے میں داخل کیسے ہو گئیں؟ جب میں نے اس بات کا اظہار کیا تو ان میں سے ایک عورت بولی، ہم کہیں بھی آ جا سکتی ہیں، ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ تم سے ملنے کو ہم نے کہا تھا نا آئیں گی، تو دیکھو آ گئیں۔ آؤ اب دیر مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ عورتیں میری طرف بڑھیں۔ اس نے نازیبا حرکات میرے ساتھ کرنا شروع کر دیں، جس کا بتاتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ اس عورت کے بعد دوسری عورت نے بھی میرے ساتھ وہی حرکتیں کیں، اور کافی دیر تک شیطانی کھیل کھیلنے کے بعد وہ دونوں عورتیں یہ کہہ کر غائب ہو گئیں کہ ہم کل پھر آئیں گے، تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے اپنے اعصاب پر کنٹرول نہیں آ رہا تھا۔ میرا سارا جسم پوری طرح لرز رہا تھا اور دکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فجر کی اذانوں کی آواز سن کر میں ہمت کر کے اٹھا، وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی، اللہ سے اپنے نہ کردہ گناہ کی معافی مانگی۔ نماز ادا کر کے میں بستر پر لیٹ گیا۔ میری آنکھ ایسی لگی کہ دن چڑھے تک سوتا رہا۔ امی کے جگانے پر میری آنکھ کھلی۔ میں جلدی سے اٹھا، فریش ہو کر ناشتہ کیا۔ اب میں کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں گیا تو کل کا منظر میری نظروں میں گھوم گیا، جسے یاد کر کر مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ پھر میں نے اپنے دل کو پھر سے تسلی دی کہ پریشان ہونے کے بجائے مجھے ان کو ان کے ارادوں سے باز رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے مجھے ہمت سے کام لینا ہوگا۔ یہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ رات کو نہ جانے کون سے پہر وہ دونوں عورتیں پھر نمودار ہوئیں، اور سوئی ہوئی حالت میں ہی انہوں نے میرے ساتھ نازیبا حرکات کرنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ان کی گرفت میں بری طرح مچل رہا تھا۔ وہ نہ جانے کیسی فولادی قسم کی عورتیں تھیں کہ باوجود مرد ہونے کے میں ان پر قابو نہیں پا سکا۔ پھر اچانک وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔
میرا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ میں تو ایسا زوردار انسان تھا کہ عام آدمی مجھ سے الجھنے کی بھی غلطی نہیں کرتا تھا، پھر میں ان عورتوں سے کیوں پسپا ہو گیا تھا۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا، وہ دونوں عورتیں بے دھڑک میرے کمرے میں آتی، رات بھر گھنونا کھیل کھیل کر غائب ہو جاتی۔ میں چاہ کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا تھا، وہ انتہائی طاقتور عورتیں تھیں، جبکہ میری تمام قوتیں نہ جانے کہاں چلی جاتی تھیں کہ میں ان کے آگے بالکل بے بس ہو کر رہ جاتا۔ یہ بات ایسی تھی کہ مارے شرم کے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے چپ سادھ لی کہ کون یقین کرے گا میری ان باتوں کا۔ الٹا سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، مجھے غلط قرار دیں گے، اس لیے مجھے چپ ہی رہنا بہتر ہے۔ یہ جو تو مجھے بیزار پڑا دیکھ رہا ہے، یہ ان بدبخت گندی عورتوں کی کرنی کا نتیجہ ہے۔ پہلے تو میں لڑکھڑا کر چل لیا کرتا تھا، اب تو مجھ سے چلنا تو دور کی بات ہے، بستر سے اٹھا بھی نہیں جاتا۔ میرا ہر کام والدین ہی کرتے ہیں۔ کتنے شرم اور افسوس کا مقام ہے کہ مجھے اپنے والدین کا سہارا بننا چاہیے تھا، الٹا میں ان پر بوجھ بن کر رہ گیا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ ایسی زندگی سے تو موت ہی آ جائے۔ یہ کہہ کر شہری بری طرح رونے لگا۔ شہری کو روتا دیکھ کر میرا دل دکھ کی شدت سے کٹنے لگا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یار مایوسی کی باتیں نہیں کرتے، اللہ سے خیر کی دعا کرو، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ میں بھی کوشش کروں گا تمہیں اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے۔ بہت دیر ہو چکی ہے، اب میں چلتا ہوں، تم فکر مت کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر میں اس کے کمرے سے باہر آ گیا۔ میں دل ہی دل میں پکا ارادہ کر چکا تھا کہ شہری کو ہر قیمت ان خبیث گندی عورتوں کے چنگل سے نکالوں گا۔ شہری نے مجھے کمرے سے نکلنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ ان باتوں کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا، تم میرے دوست ہو اس لیے تمہیں شریک راز کیا ہے، ورنہ میں کسی اور کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی سے نظریں نہ ملا پاؤں گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شہری لاکھ منع کرے، میں یہ بات اس کے والد کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی جس کو نظر انداز کیا جائے۔ میں شہری کے والد کے پاس پہنچا اور پوری بات انہیں بتا دی، اور پھر ان سے کہا کہ انکل آپ دیر نہ کریں، شہری کو کسی اچھے عالم کو دکھائیں کہ کہیں خدا نخواستہ شہری کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تمام باتوں کو سن کر انکل بولے، اگر شہری مجھ پر اعتماد کر کے یہ تمام باتیں مجھے پہلے بتا دیتا تو بات اتنی آگے نہ بڑھتی۔ انکل وہ تو اب بھی اس بات کو راز رکھنا چاہتا ہے، مگر میں ایسی بے وقوفی ہرگز نہیں کروں گا۔ حالانکہ اس تمام قصے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر وہ شرمندگی سے نظریں نہیں ملا رہا۔ بیٹا میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مجھے سب کچھ پہلے بتا دیتا تو میں بات آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا۔ بہرحال میں آج ہی سید شاہ صاحب سے ملتا ہوں، اس سلسلے میں وہی مدد کر سکتے ہیں۔ انکل میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ سید شاہ صاحب ہمارے علاقے کے دم درود کے ماہر جانے جاتے تھے، ان کے پاس دور دور سے لوگ آتے تھے، ان کی دعا میں بھی بہت اثر تھا۔ وہ عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے مسئلے حل کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر شہری کے گھر آ گیا، پھر اس کے والد کے ہمراہ سید شاہ صاحب کی طرف روانگی ہوئی۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد ہماری باری آ گئی۔ شہری کے والد نے شہری کے ساتھ پیش آنے والے واقعات سید شاہ صاحب کو بتائے، جسے سن کر شاہ صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد بولے، مسئلہ گمبھیر معلوم ہوتا ہے، آپ کل بچے کو لے کر آئیں، اسے دیکھنے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ دوسرے دن ہم شہری کو لے کر سید شاہ صاحب کے پاس پہنچے۔ شہری کو لے کر ہم وہاں کس طرح پہنچے، یہ ایک الگ داستان ہے۔ شہری کو دیکھنے کے بعد شاہ صاحب نے کہا، اس بچے پر جن زادیاں عاشق ہو گئی ہیں، وہ بھی شیطان کی پیروکار جن زادیاں، ان سے بچنا نہایت مشکل ہے، تاہم ناممکن نہیں ہے۔ ان سے نمٹنا مشکل عمل ہے اور وقت طلب بھی۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو ایک جگہ کا پتہ دے رہا ہوں،
پیر غواری شاہ بخاری کی درگاہ پر موجود شاہ جی کے پاس جائیں، انشاءاللہ آپ کے بچے کو ان خبیث جن زادیوں سے نجات مل جائے گی۔ البتہ میں یہ دم کیا ہوا پانی دے رہا ہوں، اسے مسلسل پلائیں، ساتھ ہی یہ عمل بھی کرتے جائیں۔ انہوں نے ایک عمل بھی کرنے کے لیے دیا تھا، ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی تھی کہ کسی بھی صورت دیر نہ کریں وہاں جانے کے لیے، اور نہ ہی عمل کو روکیں، ورنہ وہ جن زادیاں اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے اس کے پاس تو نہ آ سکیں گی، مگر اسے لے کر کل ہی روانہ ہو جائیں۔ سید شاہ صاحب کے دیے ہوئے پانی اور عمل کی وجہ سے شہری کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ دوسرے دن ہم پیر غواری شاہ بخاری کی درگاہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ ڈھیرکی سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ جب ہم اس گاؤں میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مرد عورتیں اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے قد عام انسانوں سے زیادہ تھے، جبکہ وہ سب کے سب سانولے تھے اور سب کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں۔ ان کے چہرے پر آنکھیں اور ناک نمایاں تھے۔ ناک اتنی بڑی تھی کہ کوئی بھی اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ سکتا تھا۔ ایک ایسی بستی تھی جہاں حیرت ہی حیرت تھی۔ گاؤں چھوٹا سا تھا، اس لیے درگاہ تک پہنچنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ ہم درگاہ کے اندر داخل ہوئے تو سامنے دریا بچھی ہوئی تھیں۔ ہم ان دریوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ یہاں آ کر شہری بہت ہی اضطراب کی حالت میں دکھائی دے رہا تھا، بری طرح بے چین ہو رہا تھا۔ اگر ہم اس کا ہاتھ نہ تھامے ہوئے ہوتے تو شاید وہ درگاہ سے اٹھ کر بھاگ جاتا۔ ہمارے وہاں بیٹھنے کے کچھ دیر بعد درگاہ میں ایک مرد داخل ہوا اور ہمیں کہنے لگا کہ ہم آرام سے بیٹھیں، شاہ جی ابھی تشریف لاتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی وہاں ایک عورت ہاتھ میں ایک بڑی بالٹی اور پیالہ لیے حاضر ہوئی۔ اس بالٹی میں پانی تھا۔ اس نے پانی پیالے میں انڈیلا اور باری باری ہم سب کو پانی پینے کے لیے دیا۔ ہم سب نے وہ پانی خاموشی سے پی لیا۔ ہمارے پانی پینے کے بعد وہ عورت بالٹی اور پیالہ واپس لے گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک رعبدار شخصیت داخل ہوئی۔ انہیں دیکھ کر ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یقیناً یہ شاہ جی ہی ہیں۔ پھر انہوں نے ہم سے اپنے آنے کا مقصد پوچھا۔ شہری کے والد نے مختصراً تمام قصہ سنا دیا۔ پھر تمام باتیں سننے کے بعد انہوں نے شہری کے والد سے کہا کہ سب سے پہلے تو اس لڑکے کے گلے اور بازوؤں سے بندھے تمام تعویذ نکال کر اس ڈبے میں ڈال دیں۔ انہوں نے کونے میں رکھے ڈبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان کے کہنے پر شہری کے گلے اور بازوؤں کے تمام تعویذ نکال کر کونے میں رکھے ڈبے میں ڈال دیے گئے، جس سے شہری کی بے چینی میں اب فرق آیا۔ پھر شاہ جی نے شہری پر دم کیا۔ ان کے دم کرنے سے شہری بالکل پرسکون ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت جو ہم سب کو پانی پلا کر گئی تھی پھر آئی۔ اب کی بار اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے سب سے پہلے دسترخوان بچھایا، پھر اس پر کھانا چن دیا، پھر واپس چلی گئیں۔ اس کے جانے کے بعد شاہ جی نے ہمیں کھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں اور ہمارے ہاں مہمان نوازی کا رواج ہے۔ دیر نہ کریں، آ جائیں۔ ہم کھانے کی دسترخوان کے قریب آ گئے۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو شاہ صاحب نے ایک دم کی ہوئی پانی کی بوتل دیتے ہوئے کہا کہ اس پانی کو بلا ناغہ اس بچے کو پلانا ہے۔ اگر پانی ختم ہونے لگے تو اس میں دوسرا پانی ڈال لیں۔ اس طرح اگلے منگل تک اس پانی کو پلانا ہے۔ اگلے منگل کو جب آئیں تو اس بوتل کو اپنے ہمراہ نہ لانا بھولیں۔ ہم نے شاہ جی کا شکریہ ادا کیا، سلام کر کے درگاہ سے باہر آ گئے، گاڑی میں سوار ہو کر گھر کا راستہ لیا۔ اگلے منگل کو ہم پھر غواری شاہ کی درگاہ پر پہنچے۔ گزشتہ منگل سے اب تک شہری کی حالت میں کافی فرق آیا تھا۔ اب وہ بیڈ سے خود بیٹھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اس بار بھی جب ہم درگاہ پہنچے تو حسب روایت پہلے پانی کی بالٹی اور پیالہ لایا گیا۔ اس نے دسترخوان لگایا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ شاہ جی نے ہمیں کھانا کھانے کو کہا۔ ہم میں سے کسی میں بھی یہ جرأت نہ تھی کہ ہم کھانا کھانے سے انکار کرتے، لہٰذا سب نے انتہائی خاموشی سے کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو عورت آئی، دسترخوان سمیٹ کر چلی گئی۔ شاہ جی نے شہری پر دم کیا۔
اور اسے اسی بوتل میں دوسرا پانی دم کر کے دے دیا۔ پھر کہنے لگے کہ 7 منگل تک آنا ہے، انشاءاللہ آپ کا بیٹا اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پانی ختم ہو جائے تو دوسرا پانی ڈال دیا جائے۔ پھر ہم لوگوں نے اجازت چاہی اور گاڑی کے ذریعے گھر آ گئے۔ علاج کے دوران ایک بار بھی وہ خبیث اور گندی جن زادیاں شیری کے پاس پھر نہ آ سکیں، جس کی وجہ سے شیری تیزی سے بہتر ہوتا جا رہا تھا، اور ایک وقت آیا کہ شیری اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، اور یہ سب اللہ کے کرم کی وجہ سے ہوا تھا۔ ہم باقاعدگی سے ہر منگل درگاہ پہ جاتے، ہر بار وہی عورت سب سے پہلے پانی لاتی، پھر کچھ دیر بعد کھانا پروستی۔ اتنے دنوں سے ہم وہاں جا رہے تھے، اس دوران اس عورت نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کسی سے مخاطب ہوئی تھی۔ بہرحال ہمیں ان سے کیا لینا دینا تھا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ہمارے کام آ رہی تھیں۔ بالآخر 7واں منگل آ پہنچا۔ شیری بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ ہم شیری کو لے کر درگاہ پہنچے۔ حسب معمول پہلے ہمارا پانی اور پھر کھانے سے تواضع کی گئی۔ کچھ دیر بعد شاہ جی کی آمد ہوئی۔ انہوں نے شیری پر دم کیا، پھر دم کیے ہوئے پانی کی بوتل دیتے ہوئے کہا، آپ کا بیٹا اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو گیا ہے۔ اب دونوں خبیث شیطان جن زادیاں کبھی اسے تنگ نہیں کریں گی، لیکن اب آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ یہ لڑکا جو جم سینٹر چلاتا ہے، وہ جم سینٹر اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ لوگوں کے ذہنوں میں اب یہ سوال اٹھیں گے کہ شیری کی طبیعت کا اس جم سینٹر سے کیا تعلق ہے؟ میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں۔ اس جم سینٹر سے پہلے وہاں جو گھر تھا وہ جنات کے قبضے میں تھا۔ حالانکہ آپ لوگوں نے اجازت سے اس جم سینٹر کی تعمیر کرائی تھی، مگر جو وہ جنات تھے اس جگہ کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ بہرحال جو ہوا اس قصے کو چھوڑیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا بیٹا ان خبیثوں کے چنگل سے آزاد ہو چکا ہے۔ وہ کبھی پھر اس کو ستانے کی جرت نہیں کریں گی۔ اب یہ لڑکا اس جم سینٹر کی طرف کبھی بھول کر بھی رخ نہ کرے، یہی اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ ہم نے ان سے اجازت چاہی تو وہ کہنے لگے، آپ کے بیٹے کو مزید علاج کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اب آپ نے یہاں نہیں آنا۔ بہت کوئی ضروری کام ہوا تو آیا جا سکتا ہے، ورنہ یہاں کا رخ دوبارہ نہ کرنا۔ ان کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ کوئی بھی کیوں کا سوال نہ کر سکا۔ ہاں میں سر ہلا کر ہم سب وہاں سے گھر آ گئے۔ اب شیری بالکل ٹھیک ہے، اس نے اپنے تمام شوق چھوڑ دیے ہیں۔ اس کی حالت اب پہلے جیسی نہیں رہی، اور نہ ہی وہ پہلے جیسا حسین رہا ہے۔ کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا یہ کبھی خوبصورت بھی رہا ہوگا، لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہوگا۔ دوسری طرف شیری اپنے ماضی کو دہرانا بھی نہیں چاہتا، جبکہ مجھے اس کا ماضی بھی یاد ہے، اور وہ عجیب و غریب گاؤں بھی، جہاں ہم چاہنے کے باوجود بھی ہم میں سے کسی نے وہاں کا رخ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ کہانی سچ نہ لگے، لیکن یہ بالکل ناقابل یقین سچی کہانی ہے۔